اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے لوگوں کو، حاضی سبیلی یہ میری راہ ہے، توحید سنت والی، قرآن اور حدیث والی، اللہ اور رسول والی، یا بات اللہ کی یا رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلمے میں دو کا اقرار ہے، اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی ہے، اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان ہے، اللہ رسول، تشہد میں دو کا اقرار ہے، اللہ رسول، اور قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول 80 سے زیادہ آیتیں ہیں جن میں اللہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر کی بات مانو جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا۔ قبر میں بھی یہی مسئلہ، یہی سوال جواب ہوگا۔ تو یہ راہ جو ہے نا، سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ دعوت دینی، کس چیز کی دعوت دینی؟ یعنی کہ قرآن اور حدیث، کتاب و سنت، یہ دین ہے، یہ وحی ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ وحی پر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ 300 سال بعد جو ہے نا، یہ فرقے پیدا ہوئے 300 سال بعد۔ جن لوگوں نے بیان کیا ہے نا کہ امت میں اختلاف کب آیا، افتراق کب آیا، دیکھو نا، ایک واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اسباب ہوتے ہیں کہ کیا سبب ہوا۔ مثلا ڈھاکہ گیا، بنگلہ دیش بنا، کیا سبب تھا؟ تو ایسی امت میں جب اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، یہ فرقے کہاں سے آئے؟ اب وہ کیسے ہوئے یہ تو خیر لمبی بات ہے، تو مختصر جو ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ بیان کیا ہے نا، یہ اختلاف کو، افتراف کو، کہ امت کب پٹڑی سے اتری، دو باتوں پر وہ متفق ہیں۔ جن لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ امت کب پٹڑی سے اتری، اختلاف کیسے آیا، افتراق کیسے آیا، دو باتوں پہ ان کا اتفاق ہے۔ وہ دنیا کے بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے سمجھدار اور بہت گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں۔ مثلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اقد الجید میں، الانصاف میں، علامہ ابن عبد البر ہے جامع بیان المفضل میں، اور پھر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں، علامہ خضری بیگ تاریخ تشریح الاسلامی میں، تو اس طرح اور ان سب کا اتفاق ہے دو باتوں پر۔ ایک تو یہ کہ پورے 300 سال پہلے 3 صدیاں دنیا میں نہ کوئی حنفی تھا، نہ شافی تھا، نہ حنبلی تھا، نہ مالکی تھا، بحیثیت مذہب کے۔ استادی شاگردی کی نسبتیں تھیں، ندوہ کا پڑھا ہوا ندوی، ازہر کا پڑھا ہوا ازہری، مدینہ کا پڑھا ہوا مدنی، یہ نسبتیں تھیں جو بعد میں مذہب بنے۔ یہ خیر ایک علیحدہ بات ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بحیثیت مذہب کے کہ اس پہ کار بند رہنا، یعنی جس کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کا معنی کیا کرتے ہیں؟ خود تقلید والے کہتے ہیں کہ تقلید کیا ہے؟ قبول و قول غیر نبی بلا دلیل، غیر نبی کی بات لینا بغیر دلیل کے، یہ تقلید ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ اسلام ہے۔ تو اگر غیر نبی کی بات دلیل سے ہو تو وہ تو تقلید نہیں ہے، بات ہو غیر نبی کی اور ہو بغیر دلیل کے۔ اما المقلد فمستند قول الامام، مقلد کی دلیل امام کا قول ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اب بنیاد ہی آپ دیکھ لیں، نبی تو خود دلیل ہے۔ اب دیکھو نا، غزوہ بنی نذیر کا وہ قصہ آپ نے سورہ حشر میں ہے پڑھا ہوگا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے دیت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹھیں آپ یہاں، ہم دیت کا انتظام کرتے ہیں۔ تو شروع میں یہودیت کی طبیعت میں شر اور فساد شروع سے، تاریخ پڑھیں ان کی، اللہ نے بڑے انعامات کیے، انہوں نے آگے سے نافرمانیاں کی، اور عذاب ان پر وہ آئے جو کسی قوم پر خنزیر بندر ان میں بنے۔ قوم عاد، قوم سمود کتنی بڑوں نافرمان میں نہیں بنے۔ تو شرارت کی، دیکھو سربراہ ہیں آپ، نبی رسول نہیں مانتے لیکن مدینہ کے سربراہ ہیں یار، اور آپ وہاں ان کی نگرانی میں رہ رہے ہیں، آپ بالسکون رہ رہے ہیں۔ آپ کے لیے صحابہ کرام سارے لڑنے کے لیے تیار ہیں، جیسے بات ہے حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ غداری کی انتہا ہے کہ یہاں بٹھایا دیت کے لیے، اور ادھر کہا جا کے اپنا مشورہ کیا کہ فلاں آدمی کے آٹے کی چکی ہے، وہاں سے ایک پاٹ اٹھا گیا، اس کے اوپر بٹھایا، وہاں اوپر چھت نہیں تھی۔ بہرحال لمبی بات، کہنا میں یہ چاہتا ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، صحابہ چل پڑے. ذہین ترین لوگ تھے صحابہ کرام، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین ہیں پوری دنیا، جیسے عبداللہ بن مسعود بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ. کسی کے ذہن میں کوئی ذرہ بات نہیں آئی. آئے تو دیت لینے، نہیں لینی، پھر لینی ہے، معاف کر دیے، لیٹ گئے، کوئی بات. یعنی میرے کہنے کا مطلب کئی سوال آ سکتے. نبی کھڑا ہو گیا، صحابہ کھڑے ہو گئے، نبی چل پڑا، صحابہ چل پڑے. وہ جبریل نے آ کے بتایا تھا کہ آپ کو واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے وعدہ پورا. یعنی میں کہنا نبی خود دلیل، محمد فرق بین الناس، محمد تو خود دلیل ہے صلی اللہ. اس کے علاوہ بات دلیل بھی، یہ کیا بات ہوئی بغیر دلیل. بہرحال تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم، دین، وحی، اسلام، شریعت صرف قرآن حدیث بس. ہاں عقل اللہ نے دی ہے سمجھنے کے لیے. اگر آپ جیسے کہ آپ اب ہم چونکہ ادارے میں بیٹھے ہیں نا، یہاں تو پھر ساری باتیں ہم کرتے ہیں، کلاس میں بھی ہم کرتے ہیں. آپ جب حدیث بخاری شریف یا دوسری کتاب پڑھ کے جاتے ہیں استاد صاحب سے، تو آپ یاد کرتے ہیں کہ یہ حدیث کا یہ مطلب ہے، الفاظ کا، مفہوم کا، اور اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے، آپ یہ یاد کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کے بچے جا کے یاد کرتے ہیں کہ آج استاد صاحب نے اس حدیث کے 5 جواب دیے، اس حدیث کا پہلا جواب یہ ہے، اس حدیث کا دوسرا جواب. جب آپ مجھے بتائیں یہ دین ہے؟ جواب پڑھاتے نہیں. یہ طریقہ، یہی وجہ ہے کہ ان کی تقریرات ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پہلی بات جو ہم نے پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، جس کی دعوت دینی ہے، جو دین ہے، جو شریعت ہے، حدیث سبیلی بس. اور وہ حدیث نے واضح کر دیا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم، بس یہ دین ہے. باقی آپ اس کو، وہ بھی عام نہیں، اہل علم پڑھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، ان کو جواب دینا ہے. جواب دینے کا مطلب ان کو سمجھانا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، دین نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. اچھا جن لوگوں نے یہ مقلدین نے اصول بنائے کہ پہلے قرآن کو دیکھیں گے، غلط بات ہے. پہلے قرآن، یہ انکار سنت کی بنیاد ہے، پہلے قرآن کو دیکھیں گے، غلط بات ہے. قرآن اور حدیث دونوں بیک وقت دین کی بنیاد ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی حدیث قرآن سے دور نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا نماز پڑھو، 700 کے قریب ذکر ہے نماز کا. بس کتنی رکعت پڑھیں، کب پڑھیں، کیا رکوع سجدہ، اونچی رکعت کب، نہیں، میرا نبی بتائے. اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، کتنی، کب، کس کو، میرا نبی بتائے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی حدیث جو ہے وہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی. بیک وقت شریعت کا معنی. ٹھیک ہے قرآن حدیث میں فرق ہے، قرآن سارا متواتر ہے، حدیث ساری متواتر نہیں. قرآن کے ایک گھر پر 10 نیکیاں ہیں، حدیث کے نہیں، ویسے پڑھنے کا ثواب ہے بات کی. لیکن دین، شریعت، بنیاد ہونے میں قرآن حدیث میں کوئی فرق. یا گارنٹی اللہ کی بات کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت واقعات، اب معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، وہ ساری بات. پہلے انہوں نے آگے کہا کہ آپ وہاں گئے، میں گیا ہوں، آپ جمے رہے. یہ نہیں کہ پہلے مجھے نبی رسول نہیں مانتے، تو میں نے اگر کہا کہ میں چند گھڑیوں میں وہاں ہو کے آیا ہوں، یہ میرا مذاق اڑائیں گے. اندازہ تھا، لیکن ہم نے بات بتائی، امت کو سمجھایا. گلے نہیں پڑنا، یہ بھی سن لو نوجوان بچے، گلے نہیں پڑنا ہوتا، لڑائی نہیں کرنی ہوتی، جھگڑا نہیں کرنا ہوتا، کسی کی بےزتی، لیکن بات وہ کہنی ہے جو اللہ کی ہے، رسول کی ہے، چاہے 100 سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہے، کہنی اچھے انداز سے. اب 3 گروہ ہیں نا، ایک تو بات کو مسلط گول مول کر جاتے ہیں، اور ایک لٹھ مار کنین کھا کے بات کرتے ہیں. یہ دونوں نقصان دہ لوگ ہیں. تیسرا گروہ کیا، بات اللہ رسول کی 2 منٹ کی بجائے 10 منٹ لگائیں گے، ادب احترام سے پیش کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے. اگلا جھگڑا کرتا ہے خاموش ہو جاؤ، جب اچھے موڈ میں ہو پھر بات کر، مسکرا کے بات، لیکن بات وہی، بات وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اب دیکھو نا، وہ اس نے کہا جی آپ نے، میں شہد پلاؤ، جناب بیماری بڑھ گئی ہے، شہد پلاؤ، جناب بیماری اور بڑھ رہی، مطلب آپ کی بات غلط ہے. میں شہد پلاؤ، کہتے بطن اخی، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، صدق اللہ، شہد پلاؤ. جب دوائی
بیماری کے مطابق کا ہی علاج ہو گیا. لیکن یہاں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قائم رہے. تو اس کا مطلب ہے آنکھوں سے بھی ہم دیکھیں گے نا کہ یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہمیں نظر آ رہی ہے, ہم کہیں گے ہماری آنکھ غلط ہو سکتی ہے, اللہ کی بات سچی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو جو بھیجا تھا کہ قتل ہو قبضے میں, روضۃ خاک نامی عورت پر ایک عورت وہاں عورت جا رہی ہو, جب تلاشی لی تو خط نہیں نکلا, گٹھڑی تھیلا سارا دیکھا. ساتھی کہنے لگے علی رضی اللہ تعالیٰ یہ عورت ذات جنگل ہے, اتنے یہ یہاں قوت طاقت نہیں دکھا سکتی, نہیں ہے اس کے پاس. انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں نظر آ رہا, لیکن میری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں, مشاہدات تجربات غلط ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے پیارے ہونٹوں کی کبھی غلط نہیں ہو سکتی. دین دین ہے یار. نیٹ پہ جب باتیں آ گئی, ہاں یار یہ نیٹ سارا شیطانی نیٹ, اخبار ساری رات سوچتے ہیں اس میں لکھنا کیا ہے وہ. تو میں کہنا یہ مانتا ہوں کہ اس بات کو سمجھو, ذہن میں بٹھاؤ کہ دنیا ساری غلط ہو سکتی ہے, مشاہدات تجربات اصول غلط ہو سکتے ہیں. آپ کو سمجھ آئے حدیث یا نہ آئے, مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. حدیث صحیح ہو وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی, کبھی دین کے خلاف نہیں ہو سکتی. ساری دنیا جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے, نیٹ اخبار مفتی صوفی سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں. اللہ رسول کی مجھے سمجھ آئے نہ آئے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, میں نہیں اس کو سمجھ سکا, لیکن میں عقیدہ تو رکھوں گی. وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي, جب گٹے بنا کے آ یہ حق ہے, تو صحیح ہے, ہم غلط ہیں, بابا غلط ہے, دادا پردادا سالے اڑوس پڑوس والے غلط ہیں سارے, نام بیت اللہ بنان تو ایک صحیح ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاق. یہ یہودی غلط ہے, نبیوں کی اولاد, رسولوں کی اولاد, تو ایک صحیح ہے. وکھری گال شروع کر دیتی آ کے, کوئی وربی نولک, نبی کہہ دے مجھے میرے رب کی قسم ہے یہی حق ہے, یہی حق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. کو مانے نہ مانے اس کی مرضی. مطلب ہے میں یہ کہتا ہوں لڑنا نہیں ہوتا, گلے نہیں پڑنا ہوتا, یہ بڑی بدتمیزی ہوتی ہے. ہمارے بچوں میں تیزی آ جاتی ہے, حق پر ہوتا. پیار محبت سے بات. اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ تو دروغہ نہیں ہے. میں جب ہم یہ باتیں کریں نا کہیں مثالہ زیادہ لگ جاتا ہے, تبھی میں ذرا بتا رہا ہوں. اللہ نے نبی کو کہا کہ تو دروغہ نہیں ہے, منوانا تیرا کام نہیں ہے. سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ نہیں کہا سواء علیک, ان پر برابر ہے. آپ کو نہیں کہا سوال لے گا, کیوں؟ مبلغ تو جب بھی بات کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا. ان پر برابر ہے, مایوس بھی نہیں ہونا. بات یہ کرنی ہے, طریقے سے کرنی ہے. حکمت کا یہ مطلب نہیں ہے جو انہوں نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ, 90% لوگ اس کا غلط معنی کرتے ہیں. حکمت یہ ہے کہ بات وہ بتاؤ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, 15 پارہ سارا اسلام اللہ نے وہاں ذکر کر دیا. اس میں کہا زنا نہ کرو, چور جو ہے اس طرح قتل نہ کرو, سارے جرائم ذکر کیے, یہ نہ کرو یہ. اس کو کہا آخر میں ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. حکمت یہ ہے, بات بتانی یہ حکمت ہے, گول کرنی حکمت نہیں ہے. چلو تم ادھر کو کسی کو چھیڑو نہ اور اپنا عقیدہ چھوڑو نہ, یہ کیا ہے. ابو طالب نے کیا کہا تھا, میرے پتی جہاں کو لگا رہے, نے کہا مجھے نہیں منظور. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے, پہلا مسئلہ ذہن میں بٹھا لو, دین وہ ہے جو آسمان سے آیا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو تمہارے رب کی طرف سے, اور وہ ہے قرآن اور حدیث کا. بس یا گارنٹی اللہ کی بات ہے. معراج کی بات میں کہہ رہا تھا نا, سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے. تو جب انہوں نے کہا اچھا بتا نشانیاں, بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں, دروازے کتنے ہیں, اسی مان لیں گے. اب آپ کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا جتنا کبھی نہیں ہوا تھا. اب میں گیا بھی ہوں, یہ نشانیاں پوچھتے ہیں, میں کہاں سے بتاؤں. تو اللہ نے انہونی کو ہونی کر دیا, ناممکن کو ممکن کر دیا, پردے ایک طرف کر کے بیت المقدس سامنے کر دیا. وہ پوچھتے جاتے تھے, آپ بتاتے جاتے تھے. کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے ان سے اعلان کروانا ہے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا.
نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی مرد عورت جوان بوڑھے عالم جائے سب کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ میں ان کی زبان سے اعلان کروانا ہے کہ کسی کی نماز نیاز روزہ حج قبول نہیں جب تک میری تصدیق نہ ہو۔ تو اللہ نے ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی لاج رکھی، ویسے کو مانے نہ مانے، یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی اس کو ثابت نہیں کر سکا تھا۔ یہ شریعت ہے۔ تو بہرحال 300 سال تک یہی دین تھا، تو یہ بعد میں آرا اور یہ قیاس تقلید جو کچھ بات۔ نمبر 2، اس کی ہم نے دعوت دینی ہے، کیونکہ یہ دین کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ آخری نبی رسول ہیں، تو دعوت کے کئی طریقے ہیں۔ قرآن حدیث جو ہے اس کو محفوظ کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو آگے پھیلانا، یہ سب دعوت ہے۔ اور اس کا ایک یہ طریقہ ہے تدریس کا، یعنی کہ پڑھانا، جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو ہمارے برخوردار آئے ہیں، یہ بھی ایک دعوت کا عدد۔ تو اس میں جو نا خوب سے خوب تر سے خوب ترین آگے جو ہے نا آدمی اس میں بڑھتا رہتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی انتہا نہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، جو کہتے ہیں کہ انی اعلمکم، میں تم سب میں سے زیادہ عالم ہوں، انی اتقاکم للہ، علم کا درجہ بھی سب سے آخری میرے پاس ہے، اور عمل، تقوی عمل کو کہتے ہیں، مجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ ان کو اللہ کہتا ہے قل رب زدنی علما، مطلب ہے اس کی منزل نہیں ہے۔ تو یہ برخوردار ایک ادارہ ہے جیسے مجھے انہوں نے بتایا کل، اس کے ذریعے اسی دین کو جو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس کو آگے پھیلانے کے پھر کئی طریقے، ان میں سے ایک یہ ہے تدریس کا۔ تو یہ اس شعبے سے منسلک ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں۔ تو اسی تدریس کو آگے بڑھانے یا اور سہولت یا آسانی یا وسعت یا وہ چیزیں جو ہمارے عام طور پر شعبے سے متعلق نہیں ہیں، دنیا میں جدت نئے طریقے آ رہے ہیں، اس کو روشناس کرانے کے لیے یہ ادارہ ہے وہاں، اور اس کی طرف سے یہ نمائندے ہیں۔ تو لہذا یہ بہت خوشی ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اہلاً وسہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس ہمارے ادارے کو جو ہے اپنے مصروفیات پر فہرست میں رکھا، اس کو لے کے آئے۔ تو یہی چیز یہ کہ لے کے آئے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو ہم پڑھا رہے ہیں، جو ہم نے اب بتایا کہ دین ہے، بنیاد وہی پر ہے، اس کی 2 صورتیں قرآن اور حدیث، اور اس کو آگے پھیلانا ہے۔ تو پھیلانے کے طریقوں میں سے ایک یہ طریقہ ہے تدریس کا۔ تو اس سلسلے میں یہ آئے تو انہوں نے آپ کو معلومات دی ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ساری معلومات آپ نے قلم بند کی ہوں گی، نہیں تو دوسروں سے لے لینا۔ پھر ان کے جو ہے نا یہ سارے یہ ذرائع جو ہیں ابلاغ کے، یہ بھی ان کے پاس ہیں، وہ بھی آپ ان سے اپنا لے لیں، نمبر وغیرہ، ان سے کنٹیکٹ رکھیں تو آگے سے آگے بڑھنا۔ میں آخری بات یہ کہتا ہوں، مدینہ شریف سے جب ہم فارغ ہوئے تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا، جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ عالم بن گئے ہیں، ہم نے آپ کو علم کے دروازے پہ لا کے کھڑا کیا ہے، علم آ گیا مطالعہ۔ ایک بات میں کہا کرتا ہوں بچوں کے لیے، آج پھر کہتا ہوں، آج دیکھو نا بہت زیادہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، شوق بھی اتنا نہیں ہے، محنت بھی لڑکے نہیں کرتے، توجہ بھی نہیں ہے، ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس دور میں اگر ایک لڑکا ایک بچہ پوری محنت کر کے اپنے اندر 2 چیزیں پیدا کر لینا تو آج کے لحاظ سے وہ عالم ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ محنت کریں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک تو اتنی محنت کرو، صرف نہ مضبوط کرو، اپنی عبارت، گرامر، ذرا جو بھی ہے اس کو اتنا مضبوط کرو کہ کوئی کتاب آپ کے سامنے جب عربی کی آئے آپ اس کو غور کریں، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ دیکھیں، پڑھیں، آپ میں اتنی صلاحیت ہو کہ آپ اس عبارت کو حل کر سکیں، یعنی اس کو سمجھ سکیں کہ یہ کتاب والا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے کہ عربی کی کتاب جو بھی ہماری ہیں ساری
نمبر 2، آپ سے مسئلہ پوچھا گیا، کوئی بھی مسئلہ، ہر وقت ذہن میں تو نہیں ہوتا، اگر ہر وقت ذہن میں ہو تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. آدمی کو بات کا پتہ نہ ہونا اور کہہ کہ مجھے نہیں آتا، مجھے اس کا نہیں پتہ، تو آدھا علم ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے 40 مسئلے پوچھے گئے، 36 اندلس سے آیا، اندلس سے، تو 36 کے مطلب کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا. اس نے ران پہ ہاتھ مارا، انہیں کہا تو مدینے کا عالم ہے. حدیث میں ہے نا کہ رسول اللہ ایک وقت آئے گا کہ مدینہ میں ایک عالم ہوگا، سارے سفر لوگ اونٹ کو چلا کے اس کی طرف جائیں گے، تو اکثریت کہتی ہے کہ وہ امام مالک ہے، عالم مدینہ رحمہ اللہ. انہوں نے کہا میں وہاں سے آیا ہوں تو میں آپ بتاؤں ان کو کیا بتاؤں. انہوں نے کہا میں کیا کروں، کیا بتاؤں، تم جانو وہ جانو، نہیں جو مجھے پتا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہر وقت ہر مسئلہ ذہن میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ تو اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم آدمی میں یہ صلاحیت ہو کہ میں اس مسئلے کو تلاش کروں تو کہاں سے تلاش کروں، کس کتاب میں، کس باب میں، کہاں یہ مسئلہ ملے گا. یہ 2 باتیں آ جائیں تو آپ عالم ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، ان کی بھی، آپ کی بھی، ہم سب کی اللہ منتیں قبول فرمائے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں اپنا نوکر رکھا ہوا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. دیکھو دین چلنا ہے قیامت تک، تو فرشتوں نے تو نہیں چلانا نا، انسانوں نے کرنا. تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نوکر رکھ لے، وجعلنا المتقین اماما. اور اس کو پوچھنا بھی نہیں کسی نے بھی، میرے ورگے بھی نکمے رکھے بس رکھ. تو کوشش کرو، دعا کرو. اور آخری بات جو کہہ رہا ہوں، ہر چیز مل جاتی ہے، ہاں جی، دنیا بغیر مانگے بھی، بغیر لیکن دین نہیں ملتا. والذین جاہدوا فینا لنہدیہم، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، مشق کرنی ہوگی، اور اپنا وقت جو ہے اس کو قیمتی سمجھیں، ضائع نہ کریں. ماں باپ پر ظلم نہ کریں، معاشرے پر ظلم نہ کریں، بھائی بہنوں پر ظلم نہ کریں، اساتذہ پر ظلم نہ کریں، انتظامیہ پر ظلم، بلکہ یہ جو آئے ہیں میں ان پر ظلم نہ کریں. یعنی ظلم کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم محنت نہیں کرو گے، یاد نہیں کرو گے، اپنے مقصد کو نہیں سمجھو گے، تو ماں باپ پر ظلم کر رہے ہو کہ ان کا ہاتھ بٹانے کی بجائے یہاں تم بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہو. بہن بھائی جو جدائی برداشت کر رہے ہیں، معاشرہ ایک معاہدہ ہے معاشرے میں اور ہمارے میں، لکھا ہوا نہیں ہے، غیر تحریری، کہ ہم کاروبار کریں گے، اس سے پیسہ بچا کے ادارے میں دیں گے تاکہ آپ کے کھانے پینے کا انتظام ہو، آپ پڑھیں، کل کو ہماری نسلوں کو پڑھائیں تو آگے پڑھائیں. اب وہ کام کر رہے ہیں اور ہم سوئے رہے ہیں. تو معاشرے پر ظلم ہے، اساتذہ پر ظلم ہے کہ وہ محنت کر کے آپ کو پڑھائیں اور اب یاد ہی نہ کریں، آئے ہی نہ ناغے کریں. ان پر ظلم ہے، یہ جو آئے ہیں سفر کر کے، کہ ان کی باتیں آپ یاد نہ کریں. انتظامیہ پر ظلم ہے کہ جن کو ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ ان کو ناشتہ کیا کرانا ہے، کھانا، اور تم محنت نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.